یہ ایک امتحان ہے جس میں عمران خان سرخرو ہوئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کا سیاسی امتحان بیک وقت ابھی کئی اداروں کے سامنے ہے کہ جہاں نہ معافی مانگی گئی ہے نہ ہی قبولیت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے ایک بار پھر ریاست کے چوکیداروں کی غیر جانبداری پر کھل کر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ملک کو لوٹا جا رہا ہو تو چوکیدار کیسے غیر جانبدار رہ سکتا ہے؟ قوم ایسے چوکیداروں کو کیسے معاف کرے گی؟ میری بہنوں مجھے بتائیں، اگر آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑے اور چوکیدار کہے میں نیوٹرل ہوں، آپ معاف کریں گے؟ کیا آپ معاف کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ان ڈاکوں کو آنے دیا؟ قوم نہیں معاف کرے گی۔ سابق وزیر اعظم کا تیسرا بڑا امتحان حکومت وقت کی صورت میں ہے۔ آڈیو لیکس پر وفاقی کابینہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے 2 سابق وزراء اور سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے خلاف قانونی کارروائی کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ سائفر سے متعلق آڈیو لیک پر FIA تحقیقات کرے گا۔ کابینہ کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے کہ جس کے قومی مفادات پر سنگین مضر اثرات ہیں، قانونی کارروائی لازم ہے۔ کابینہ کمیٹی کی سفارشات کے مطابق FIA سینئر حکام پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے۔ FIA انٹیلیجنس اداروں سے بھی افسران اور اہلکاروں کو ٹیم میں شامل کر سکتی ہے۔ کمیٹی نے سفارش کی کہ FIA کی ٹیم جرم کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا ہے۔ پاکستان کے قومی مفادات سے کھیلنے والوں کو قانون کو جواب دینا پڑے گا، جبکہ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ وفاقی کابینہ کے فیصلے نے ثابت کر دیا کہ دھمکی آمیز امریکی سائفر ایک حقیقت ہے۔ اس سائفر کی تحقیقات FIA کو نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے کمیشن کو کرنی چاہیے۔ 4 ماہ سے سائفر کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حکومت جوڈیشل کمیشن انکوائری کی بجائے حکومتی ادارے سے تحقیقات کروا کر اپنی مرضی کی رپورٹ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ سابق وزیر اعظم سیاسی امتحان کا یہ مرحلہ عبور کرنے کے لیے لانگ مارچ کی حتمی تاریخ دینے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فیصلہ اب سڑکوں پر ہوگا۔ تحریک انصاف کے مشاورتی اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ آئندہ 7 روز کے اندر اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کی کال دے دی جائے گی۔ عمران خان نے اس حوالے سے پارٹی رہنماؤں کو حتمی تیاریوں کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ قومی اسمبلی میں واپسی کی آپشن پر اجلاس کے شرکا نے یک زبان ہو کر نہ کہہ دیا اور کہا کہ تحریک انصاف اب سڑکوں پر نکلے گی، فیصلہ عوام کریں گے۔ جبکہ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی تحریک انصاف کے مات سے متعلق کیا رائے ہے، ملاحظہ کیجیے۔ ہم زمین اتنی گرم کر دیں گے آپ کے لیے کہ آپ کی یوتھیوں کے نرم تلوے اس زمین پر نہیں رکھے جا سکیں گے۔ جن لوگوں کی ایڑیاں ان کے گالوں سے زیادہ نرم ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی تیار بیٹھے ہیں۔ حکیم ثناء اللہ صاحب علاج کرنے کے لیے بالکل بیٹھے ہوئے۔ سائفر کی تحقیقات، قومی سلامتی سے کھلواڑ کا الزام، عمران خان کا لانگ مارچ اور چوکیداری پر اعتراض۔ عمران خان ان سیاسی امتحانات سے گزر پائیں گے؟ لانگ مارچ کیا سیاست کی بند گلی کا دوسرا نام ثابت ہوگا؟ بات کرتے ہیں علی زیدی صاحب سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ علی زیدی صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ حکومت گنوانے کے فوری بعد ہر انٹرویو میں یہ کہا کہ ہمارا ملک ایک کمزور فوج کا متحمل نہیں ہے، فوج کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، اور بار بار مثالیں دیں عراق کی، سیریا کی، دیگر ممالک کی، کہا کہ ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ عمران خان نہ ہو تو صحیح ہے مگر ایک مضبوط فوج ناگزیر ہے اس ملک کے لیے۔ لیکن آج وہ جلسوں سے عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ چوروں سے ملے ہوئے چوکیدار کو معاف کرو گے؟ سر، یہ 180 ڈگری کا فرق ہے۔ بالکل بھی فرق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں، اپنے ٹی وی انٹرویوز میں یہ تک ایک دفعہ کہا ہے عمران خان سے زیادہ ضروری پاک فوج ہے، کوٹ اینڈ کوٹ کہا ہے نا یہ۔ تو وہ فوج کو تو فوج تو ہماری ملک کی فوج ہے۔ We own our army, we own all our security and defense services. ہم فوج کی تو نہیں مخالفت کر رہے ہیں، ہم تو ایک سوچ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ سوچ اگر کسی کی ہوگی تو اس کے خلاف تو ہم بولیں گے۔ تو پھر یا تو نام لے کے بول دیجئے، آپ کی حکومت کہتی ہے یہ ایکس وائی زی اور ABC کا درس دینا شروع کر دیتے ہیں، نام لے کے آپ بات نہیں کرتے۔ ایٹ لیسٹ ان میں اتنا مورل کریج تھا کہ وہ نام لے کے بات کر رہے تھے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف بات نہیں ہے، لیکن براہ راست آپ ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ ابھی بھی ایک بات کر رہے ہیں کہ ناگزیر ہے یہ ہمارے لیے تگڑی فوج، ایک مضبوط فوج، لیکن ساتھ ہی عوام کو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ معاف کرو گے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ادارہ اپنی تمام تر طاقت جو ہے وہ عوام سے حاصل کرتا ہے، عوام کی ایکسیپٹنس سے حاصل کرتا ہے۔ اگر اسی عوام کے اندر آپ بغاوت کو جنم دے دیں گے اور یہ سیٹ سو کر دیں گے تو کون سی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں، کون سے ادارے کو مستحکم ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، کون سی خدمت سر انجام دے رہے ہیں؟ تو کال اور فیل میں کھلا تضاد ہے سر۔
بڑے مزے کی جلیبی پکا رہی ہیں آپ. کوئی بھی فوج کے خلاف عوام کو نہیں کر رہا, ایک سوچ کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور جو آپ نے کہا مورل کریج, احمقانہ حرکتیں کر رہے تھے وہ. پاکستانی فوج کے سٹنگ جنرلز کے نام لے کے, بلکہ چیف آف آرمی سٹاف کا بھی نام لے لیا تھا یہ نواز شریف نے تو لندن میں بیٹھ کے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جس کی بھی یہ سوچ ہے, اور سوچ کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے, اور وقت آنے پہ یہ بھی پتہ چل جائے گا. ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جب وقت آج اہم ترین بیٹھکیں ہوئی ہیں سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا اسی ہفتے نہیں میری بات سن لینا. مشرف صاحب, مشرف کے مارشل لاء میں کل کیا کھل کے ان کا نام لے کے ان پہ تنقید نہیں کی گئی تھی؟ میں آپ کے شو, آپ اس وقت دوسرے چینل بھی تھی, میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے مشرف کی تنقید کی تھی, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی پالیٹکس میں انوالو تھے, گورننس آف دس کنٹری میں وہ ڈائریکٹلی. آپ آج کہہ رہے ہیں کہ آج اسٹیبلشمنٹ میں ڈائریکٹلی کوئی بھی پالیٹکس میں انوالو نہیں ہے, اس لیے نام نہیں لے رہے آپ. پاکستان میں ایک چوروں کی کرپٹ ٹولے کی, جس میں 70-80% لوگ بیلوں پہ باہر ہیں, وہ کیبنٹ کی, ان کی حکومت ہے, ساروں کی حکومت ہے. وہ باقی کیس میں بری ہو جائے جو بھی, لیکن عوام کو ساروں کو پتا ہے کہ یہ سر ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے بقول آپ کے اپنے کپتان کے؟ آپ کے اپنا کپتان کہتا ہے کہ سر اگر چوکیدار چور کے ساتھ مل جائے تو کیا اس کی حمایت کرو گے, کیا اس کو معاف کرو گے؟ ادھر بتا دیجئے مجھے, چور کون ہے, چوکیدار کون ہے, یہ سمجھا دیجئے ذرا. یہ سب کو پتا ہے بہت کلیئرلی کہ وہ چوکیدار کون ہے اور وہ چور کون ہے. تو پھر یعنی کہ چوکیدار سیاست میں اور چوری میں ملوث ہے, اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا اگر وہ اس طرح رہے گا, یہ مطلب ہے آپ کے لیڈر کا. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک مشرف سیاست کے اندر دخل اندازی کر رہے تھے تو ہم نے ان کا نام لیا؟ آج کھل کے نام لیجئے سر. پھر مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کا ہر بیان اپنی کانٹرڈکشن کر رہا ہے. مشرف نہیں آپ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی. مشرف سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے تھے, مشرف خود سیاست کر رہے تھے. مشرف خود چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے اور پریزیڈنٹ بھی بنے ہوئے تھے اور ڈائریکٹلی انوالوڈ تھے ساری چیزوں کی رننگ میں. تو پھر ان کا نام لے کے کر رہے تھے. مشرف تو نہیں مداخلت, وہ تو مداخلت نہیں, وہ تو خود ہی تھے. ٹھیک ہے, تو آج آپ کا گلہ کیا ہے سر کہ وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہے, یا جو الیکشن کمیشن سے ہماری شکایتیں ہیں وہ کیا ہے؟ سر یہ بتائیے گا کہ آج آپ کا گلہ کیا ہے؟ پش پنائی کر رہا ہے, میں تو وزیر نہیں ہوں. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے کیا آپ کی جماعت نے فیصلہ کر لیا ہے لانگ مارچ کا؟ لیکن مجھے یہ پتا ہے جی وہ تو ہو چکا ہے, تاریخ خان صاحب نے اناؤنس کرنی ہے. اور یہ اسی ہفتے ہو جائے گی؟ لانگ مارچ کا فیصلہ تو بہت پہلے ہو گیا تھا. یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا یا نہیں بتا سکتا. اچھا, کیونکہ خان صاحب کا پریروگیٹو ہے, وہ چیئرمین ہے, وہ بتائیں گے اگلا اسٹریٹجی کیا ہے. ان قریب ہو جائے گی, کیونکہ آج جو اہم بیٹھکیں ہوئی ہیں بنی گالہ میں, اس سے خبریں مختلف ذرائع سے یہی ملی ہیں کہ اب یہ فیصلہ جو ہے ناگزیر ہو چکا ہے اور اب عوام فیصلہ کرے گی, سڑکوں پہ ہی آئیں گے. بالکل ٹھیک بات آپ نے کی ہے, آئیں گے سڑکوں پہ. کب آئیں گے اس کا فیصلہ, کال کب دینی ہے, یہ فیصلہ کوئی نہیں کرے گا, عمران خان صاحب کریں گے. ان کی کیا اسٹریٹجی کسی کو نہیں پتا سوائے عمران خان صاحب کے. اور اس سے یہ اخذ کر لیا جائے کہ جو صدر, جو بند کمروں میں ڈسکشن ہوتے ہیں, میری بات ختم ہونے دینا مہر تھوڑا سا کلیئرٹی لیں. جو بند کمروں میں ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کی ڈسکشن ہوتی ہے چیئرمین کے ساتھ, چاہے اس میں میں ہوں یا نہ ہوں یا کوئی اور بیٹھا ہو, وہ کبھی بھی بات باہر نہیں کی جاتی, اسپیشلی کی ٹی وی کیمرہ پہ تو نہیں کی جاتی. آپ کی بھی بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں آپ کے اپنے ادارے میں, وہ ساری باتیں تو آپ نہیں ایگری کریں ڈس ایگری جا کے ٹی وی شو پہ کرنے لگ جاتے. علی زیدی صاحب مجھے بتا دیجئے گا کہ کیا صدر عارف, سر سمجھ آ گئی ہے اس بات کی, صدر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ کوششیں کر رہے تھے, آپ کے وزراء بہت سے وزراء کی طرف سے کہا گیا کہ وہ کوششیں کر رہے ہیں اور کمیونیکیشنز جو ہیں وہ لائنز بحال ہیں, اور یہ کوشش کی جائے گی کہ سمجھ جائیں ادارے ہماری بات, اور ادارے سے اشارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی تھا کہ نہ آنا پڑے سڑکوں پہ. تو اب سڑکوں کا رخ کرنا, یہ حتمی میٹنگز ہونا, کیا اس سے اخذ کر لیا جائے کہ وہ لائنز آف کمیونیکیشن جو ہیں وہ فیل ہو چکی ہیں؟ اچھا, صدر جو بھی ہوتا ہے پاکستان کا, عارف الوی صاحب ہیں صدر ابھی, ان کے پاس ایک اور عہدہ بھی ہے, اسے کہتے ہیں سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز. تو صدر عارف الوی صاحب جو بھی فوج کا سربراہ ہو یا جو بھی ملٹری کا یا ایئر فورس کا, نیوی کا, کوئی بھی, وہ تو سپریم کمانڈر ہے, وہ کسی سے بھی مل کے ملاقات کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. وہ ملاقات کریں,
اگر وہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو ہر طرف سے مل کے, وہ تو اس دن شہباز شریف کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے جس دن اسحاق ڈار کا اوتھ ہوا, وہ آپ کے سارے چینلز پہ چل رہا تھا. وہ ہم تو نہیں مانتے شہباز شریف کو, ہم تو اس کو کرائم منسٹر بولتے ہیں, لیکن صدر صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو صدر مملکت تو ایک فگر ہیڈ ہے جو بڑا ہے, جس نے بڑے کا رول کرنا ہے, اور وہ سپریم کمانڈر ہے, وہ تو ہر ایک سے بات کر سکتا ہے. اور سر آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے اور سائفر کی انویسٹیگیشن FIA کو تھما دی گئی ہے, آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگی؟ آپ اس کو بھی انکریج کرتے ہیں, the absence of any investigation کوئی بھی کر لے؟ ایک تو دیکھیں ذرا, یہ جو دو باتیں اس میں ہیں. پہلی بات ہے کہ لیکس, یعنی کہ پرائم منسٹر کوئی بھی ہو, اس کے کمرے کی گفتگو اگر بات لیک ہوئی تو ایک بڑا سیکیورٹی رسک ہے, بڑا سیکیورٹی ہیزرڈ ہے, اور اس کے اوپر ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن ان کی انویسٹیگیشن کا سیریسنس کا معیار یہ ہے کہ انہوں نے ایک رانا ثناء اللہ جیسے آدمی کو, جس کو شاید واٹس ایپ بھی پوری طرح استعمال کرنا نہیں آتا, اس کو اتنی ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کے اوپر اس کا سربراہ بنا دیا ہے. تو یہ تو انویسٹیگیشن کرنا نہیں چاہتے, یہ تو کلیئرٹی آ گئی, بیکاز یہ بڑا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, اور اس میں میں اور آپ یا کوئی بھی, مطلب دس نیڈز اے لاٹ آف ٹیکنالوجیکل بیک گراؤنڈ. جہاں تک آپ نے بات کی سائفر کی, یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے سائفر تھا ہی نہیں. یہ وہی آدمی ہے جو آج کرائم منسٹر جو بیٹھا ہوا وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ کہتا تھا اگر سائفر آ گیا میں استعفیٰ دے دوں گا. اور یہ وہی ہے جو وزیر اعظم بننے کے بعد 22 اپریل کو مانتا ہے کہ مداخلت تھی, یعنی کہ انٹرفیئرنس. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ علی زیدی صاحب موجود ہیں, آپ نے گفتگو سنی. بات کرتے ہیں سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب سے. سہیل صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا.